بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اچھا، دوران گفتگو بسا اوقات ہمیں اپنی مقصودی بات دوسرے کو بتلانے کے لیے اس کی توجہ اپنی طرف کرنا مقصود ہوتی ہے، تاکہ ہمارا مخاطب ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہماری بات کو سنے۔ اس کے لیے اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لفظ اے استعمال کر لیتے ہیں، اور اے کے بعد اس کا نام یا اس کا کوئی بھی وصف ذکر کر دیتے ہیں، جیسے اے لڑکے پانی پلاؤ، اے استاد محترم اس لفظ کا معنی بتلا دیجئے، اے بیٹے وقت ضائع مت کرو، اے میری امی جان ناشتہ بنا دیجئے، اے ابو جان میری مدد کیجئے، وغیرہ۔ تو ان تمام امثلہ میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہم نے اے لگا کر اپنے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم نے اپنی مقصودی بات کو ذکر کر دیا۔ تو کسی کو متوجہ کرنا، اس کو کہتے ہیں پکارنا۔ تو پکارنے کی عربی ہے ندا، اسی کو کہتے ہیں ندا دینا۔ اور جس حرف کے ذریعے سے ہم یہ عمل کریں گے، اردو میں تو لفظ اے ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو کہیں گے ہم حرف ندا۔ اور جن جن کو ہم مخاطب بنا رہے ہیں وہ بنیں گے منادا، کیونکہ منادا کا معنی ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، تو ہم اپنے جملوں میں انہی کو پکار رہے ہیں۔ اور جو ہماری مقصودی بات ہے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد، اس مقصودی بات کو کہتے ہیں جواب ندا۔ ظاہری بات ہے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر کے چھوڑ تو نہیں دیا جاتا، بلکہ متوجہ کر کے اپنی مقصودی بات کہی جاتی ہے، تو اسی مقصودی بات کا نام رکھتے ہیں جواب ندا۔ تو انہی جملوں کو آپ عربی کی طرف لے جائیں، اے لڑکے کی عربی بن جائے گی یا ولد، اور اے استاد محترم کی یا استاذو، اے بیٹے یا ابنی، اور یا امی، اور یا ابی۔ عربی میں استعمال ہونے والے حروف ندا 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، لیکن ان تمام میں سے جو مشہور ہے وہ یا ہے۔ اور حرف ندا اور منادا دونوں کے مجموعے کو ندا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جواب ندا۔ تو یہاں تک تو ہم نے الحمدللہ ندا اور جواب ندا کو سمجھ لیا۔ اب آپ چند جملے دیکھیں عربی کے: یا صلاح الدین، یا حارس البستانی، یا مسافراً الی لبنان، یا لاہیاً عن درسہ، یا ظالماً تبصر فی العواقب، یا رجلاً خذ بیدی، یا رجال اتقنوا اعمالکم، یا فتیان لا تعبثا بالازہار، یا خلیل، یا حسنانی، یا محمدون۔ آپ نے غور کیا کہ ہم نے 5 گروپ بنائے ہیں امثلہ کے۔ پہلے گروپ میں منادا مضاف ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ مضاف ہے؟ اس لیے کہ لفظ صلاح پر الف لام بھی نہیں لگا اور تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ لفظ صلاح ایسا لفظ ہے کہ جس کے اوپر اگر الف لام نہ ہو تو تنوین ہونی چاہیے، اس کے باوجود تنوین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اسم بھی آ رہا ہے الدین، جو مجرور ہے۔ تو ان علامات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ لفظ صلاح یہ مضاف ہے، کیونکہ مضاف پر
تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا۔ بالکل یہی علامات یا حارث البستان کے اندر، حارث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو پہلا گروپ ہوا منادا مضاف کا۔ دوسرا گروپ دیکھیں یا مسافرن الی لبنان اور یا لاہین عن درسہ، یہ مشابہ مضاف کا گروپ ہے۔ کیسے مشابہ مضاف؟ اس لیے کہ یا مسافرن صرف اس سے معنی مکمل نہیں ہو رہا، اے سفر کرنے والے، کدھر کا سفر کرنے والے؟ لاہور کا، کراچی کا، ایسے ہی سعودی عرب کا، لبنان کا۔ تو مسافرن کا اکیلے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب ہم نے الی لبنان جوڑ دیا تو اس کے معنی مکمل ہو گئے۔ اسی طرح یا لاہین، اے غافل، کس چیز سے غافل؟ نماز سے غافل، کھانے پینے سے غافل۔ تو عن درسہ نے وضاحت کر دی کہ اپنے سبق سے غافل، تو اس کے ذریعے سے لاہین کے معنی مکمل ہوئے۔ تو ان دونوں کے اوپر مشابہ مضاف کی تعریف صادق آ گئی۔ تو دوسرا گروپ ہوا مشابہ مضاف کا۔ تیسرا گروپ ہے نکرہ کا۔ کیا مطلب نکرہ کا؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو یا کے ذریعے سے مخاطب بنائیں گے تو وہ تو متعین ہو جائے گا، وہ نکرہ تو باقی نہیں رہے گا۔ نکرہ کو بھی اگر آپ منادہ بنا لیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسا نکرہ ہے کہ یہ منادہ بن کر بھی معرفہ نہیں ہوا؟ اصل میں ظالم سے مراد یہاں کوئی متعین ظالم مراد نہیں، بلکہ عام ہے، کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو وہ یہاں مخاطب ہے۔ اسی طرح یا رجلا خذ بیدی، نابینا جب یہ الفاظ کہہ رہا ہو کہ او بھائی صاحب میرا ہاتھ پکڑیے، یعنی میری مدد کیجئے، تو چونکہ نابینا دیکھ نہیں پا رہا، لہذا اس کے پکارنے کی وجہ سے کوئی شخص متعین نہیں ہو رہا۔ جب متعین نہیں ہو رہا تو معرفہ بھی نہیں بن رہا، لہذا یا رجلن میں رجلن نکرہ ہی ہے۔ بہرحال یہ تین گروپ ہوئے۔ پہلا گروپ ہوا مضاف کا، دوسرا مشابہ مضاف کا، تیسرا نکرہ کا۔ اور تینوں قسموں میں منادہ منصوب ہے۔ اب چوتھے گروپ کو دیکھیں، اس میں رجال یا لگنے سے پہلے تو نکرہ ہی تھا، لیکن یا لگنے کے بعد یہ معرفہ ہو گیا، اور جن افراد کو آپ مخاطب بنا رہے ہیں وہ افراد اس سے مراد ہیں۔ لہذا یہ اس منادہ کی مثال ہے کہ جس میں منادہ بننے سے پہلے اسم نکرہ تھا لیکن منادہ بننے کے بعد معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسری مثال میں بھی یا فتیان میں، فتیان پہلے نکرہ تھا، اب مخاطب بن کر یہ معرفہ ہو گیا۔ اور پانچواں جو گروپ ہے، اس میں تینوں امثلہ کے اندر منادہ یا کے لگنے سے پہلے بھی معرفہ تھا، کیونکہ یہ نام ہے یا خلیل، تو خلیل متعین شخص ہے، اور یا حسنان، اے دو حسن، یہ بھی متعین شخص ہیں، اور محمدون، یہ بھی متعین اشخاص ہیں، تو نام تو معرفہ ہوتا ہے، لہذا یہ حرف ندا کے لگنے سے پہلے ہی معرفہ تھے۔ بہرحال ان دونوں قسموں کے اعراب کیا ہیں کہ یہ علامت رفع پر مبنی ہے، یعنی منادہ بننے سے پہلے ان کے اوپر رفع جس شکل میں آتا تھا اسی شکل پر اب یہ مبنی ہے۔ لفظ خلیل چونکہ مفرد معرفہ ہے اور اس کی رفع حالت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ اسی شکل پر مبنی ہے، اور حسنان یہ تثنیہ کا لفظ ہے اور اس کی رفع حالت الف نون کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ اسی شکل پر مبنی ہے، اور محمدون چونکہ جمع مذکر سالم ہے اور اس لفظ کی رفع حالت وہ نون کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ اسی شکل پر مبنی ہے۔ اب ہم ان امثلہ کو سامنے رکھ کر ضابطے بنا لیتے ہیں۔ پہلا ضابطہ تو یہ بنا کہ منادہ اگر مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ غیر معینہ ہو تو منصوب ہوگا، جیسے کہ پہلے تین امثلہ کے گروپوں میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ضابطہ بنا کہ منادہ مفرد معرفہ
اور منادا نکرہ معینہ وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اچھا، ان پانچوں قسم کے منادا کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا۔ اگر ایسا منادا آ جائے کہ جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر وہ مذکر ہے اور اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو اگر اس کے ساتھ یا آپ نے لگانا ہے تو بیچ میں ایہا کا آپ اضافہ کریں گے۔ اس کی امثلہ تو قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین کفروا وغیرہ۔ اور اگر منادا مؤنث ہوگا تو ایتھا کا اضافہ کر دیں گے، جیسے یا ایتھا البنت، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اچھا، بسا اوقات ہم اردو میں حرف ندا کو ذکر بھی نہیں کرتے اور اپنے مخاطب سے اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس انداز سے ہی پکارنا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں امی جی، استاد محترم۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اردو میں حرف ندا کو بسا اوقات حذف کر دیتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی طرح بسا اوقات حرف ندا کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یوسف اعرض عن ھذا، تو یہاں اصل میں تھا یا یوسف۔ تو یہ بھی ہمیں ایک ضابطہ معلوم ہو گیا کہ بسا اوقات حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم عوامل کی گفتگو کر رہے ہیں، اور عوامل میں سے ہم نے حروف عاملہ کی بات شروع کی ہوئی تھی۔ تو ان تمام امثلہ میں جو منادا کے اندر اعرابی تبدیلی کا سبب بن رہا ہے وہ حرف ندا ہے، جو اصل میں ادعو فعل کا قائم مقام ہے۔ اس کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔